آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں دوستی کا کھوکھلاپن، انصاف کی دھیمی رفتار اور ایک ماں کا دکھ چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے 24 سالہ مصطفیٰ عامر کی، جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں رہتا تھا۔ 6 جنوری 2025 کو گھر سے نکلا لیکن واپس نہیں آیا۔ مصطفیٰ کی ماں وجیہہ کو اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ آخری بار گپ شپ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ چائے پی رہی ہے۔ 6 جنوری کی شام مصطفیٰ نے اپنی امی سے کہا کہ میں ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا، اور یہ اس کی آخری بات تھی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا اس ارمغان نامی شخص کو، جو کہ مین کریکٹر ہے اس کہانی کا، اور اس کہانی کے آخر میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ کوئی دوست آخر اتنا ظالم اور سفاک کیسے ہو سکتا ہے۔ اب واپس چلتے ہیں اپنی کہانی پر، جہاں رات گزر گئی لیکن مصطفیٰ گھر واپس نہیں آیا۔ 7 جنوری کو ماں نے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، لیکن پولیس نے سنجیدگی سے کام نہیں لیا۔ دوسری طرف 11 جنوری کو بلوچستان کے ضلع حب کے ایک ویران علاقے دراچی میں ایک جلتی ہوئی گاڑی ملی، جس کے اندر ایک جلی ہوئی لاش بھی تھی۔ وہاں کی پولیس نے لاش کو لاوارث قرار دے کر ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا۔ 16 جنوری تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا آخر یہ لاش کس کی ہے۔ لیکن ابھی کے لیے واپس چلتے ہیں نیو ایئر نائٹ کی ایک پارٹی میں، جہاں ارمغان قریشی اور مصطفیٰ عامر میں ایک لڑکی کو لے کر کے جھگڑا ہو جاتا ہے، مارشا، جو کہ امریکہ میں پڑھتی تھی۔ مصطفیٰ عامر کی سابقہ گرل فرینڈ بھی تھی۔ مصطفیٰ کی ماں نے بتایا مارشا نشے کی عادی ہو گئی تھی اور ارمغان کے ساتھ تعلقات بھی بنا چکی۔ 6 جنوری کو ارمغان نے مصطفیٰ کو بہانے بنا کر اپنے بنگلے پر بلایا، وہاں لوہے کی سلاخوں سے اس پر تشدد کیا اور پھر گولی بھی مار دی۔ مصطفیٰ کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے گیا اور پھر زندہ کو گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ مصطفیٰ کی ماں نے میڈیا کو بتایا کہ میرا بیٹا ارمغان کے پاس تھا، میں نے بار بار پولیس کو بتایا لیکن 39 دن تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ جب 8 فروری کو پولیس نے ارمغان کے گھر چھاپا مارا تو اس نے فائرنگ کر کے ایک ڈی ایس پی سمیت کانسٹیبل کو زخمی کر دیا۔ 4 گھنٹے یہ پولیس مقابلہ جاری رہنے کے بعد آخر کار پولیس ارمغان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ پولیس کو اس کے کمرے سے مصطفیٰ کا موبائل، خون سے لت پت قالین اور کچھ اور شواہد بھی ملے، لیکن یہ ثبوت ایک ماہ کے بعد جمع کیے گئے۔ یہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر پولیس وقت رہتے کارروائی کرتی تو شاید مصطفیٰ کو زندہ بچایا جا سکتا تھا، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ پولیس کی اسی غفلت کی وجہ سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی، اسی نااہلی کی وجہ سے 3 پولیس افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے اس کیس میں۔ مگر ماں کا تو وہی سوال ہے کہ کیا میرا بیٹا کبھی گھر واپس آئے گا؟ وجیہہ عامر نے کمرہ عدالت میں بتایا کہ میرا بیٹا مارشا کی وجہ سے مرا ہے، وہ 4 سال سے میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی اور اسی نے ارمغان کو میرے بیٹے کو قتل کرنے پر اکسایا۔ مارشا 12 جنوری کو امریکہ فرار ہو گئی تھی، انٹرپول کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن ابھی وہ کسی نہ کسی طرح سے گرفتاری سے بچی ہوئی ہے۔ ادھر ارمغان کے دوست نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ عامر کو تشدد کر کے مارا، پھر اسے گاڑی میں ڈال کر جلا دیا، لیکن اس کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے ارمغان کے ریمانڈ کے لیے ہفتوں تک وقت ضائع کیا ہے۔ 18 فروری 2025 تک ارمغان جیل میں رہا اور شیراز اس کا ساتھی جسمانی ریمانڈ پر۔ لیکن یہیں پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کیس کا مستقبل بھی شاہ رخ جتوئی کیس کی طرح ہوگا؟ مصطفیٰ عامر کی یہ کہانی صرف ایک قتل کی داستان نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں دوستی کے نام پر غداری ہوتی ہے، پولیس کی بے حسی مجرموں کو ڈھیل دیتی ہے، اور ماؤں کے آنسو ہمیشہ انصاف کے منتظر رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے دوستوں سے بچا سکتے ہیں؟ اگر بچا سکتے ہیں تو کیسے؟ کیا ایک غریب پولیس اور عدالتوں میں انصاف لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ایسے اہم مسائل کو سمجھ سکیں۔ آئیے اس معاشرے کو بدلیں، مصطفیٰ عامر کی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کی آواز بنیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے ارسلان احمد کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔